بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سال دوام۔ آج کا ہمارا لیکچر خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے بقیہ اشعار پر مشتمل ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم درد کے حوالے سے اور ان کے شاعری کے موضوعات اور خصوصیات کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، تاہم مختصراً اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ درد ایک باعمل صوفی شاعر تھے۔ ان کے کلام کا نمایاں رنگ تصوف ہے اور ان کے موضوعات میں عشق حقیقی، دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت، عزت نفس اور خودداری وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ ان کا دیوان مختصر ہے مگر اس میں اخلاق و تصوف، کیفیات قلبی، واردات حسن و عشق سبھی کچھ موجود ہے۔ غزلوں کے علاوہ آپ کی رباعیاں بھی اردو شاعری میں خاص درجہ رکھتی ہیں۔ غزل کا شعر دیکھیے: جو شمع جمع ہوویں گر اہل زبان ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جو مانند طرح، جو شمع یعنی شمع کی طرح، حرف تشبیہ ہے یہ۔ ہوویں ہوں قدیم اردو کی شکل ہے۔ اہل زبان یعنی زبان دان، زبان رکھنے والے۔ مراد درویش، اللہ والے، عاشقان الہی یا عارف لوگ۔ گفتگو بات چیت۔ اگر ہزار اہل زبان ایک جگہ جمع ہوں تو بھی انہیں چاہیے کہ شمع کی طرح خاموش رہیں اور آپس میں گفتگو نہ کریں۔ خاموشی کے فضائل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اہل علم شمع کی مانند خاموشی اختیار کریں۔ چونکہ شمع کی لو اور زبان جو ہیں آپس میں مشابہ ہیں، اس لیے اکثر شعراء جو ہیں وہ شمع کے شعلے کو، اس کی لو کو زبان کے مانند جو ہیں قرار دیتے ہیں۔ شمع کی خصوصیت یہ ہے کہ خود جلتی ہے، اوروں کو روشنی مہیا کرتی ہے اور افت نہیں کرتی، یعنی ضبط نفس کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اہل علم کو بھی چاہیے کہ جب سب ایک جگہ اکٹھے ہوں تو خاموشی اختیار کریں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ گفتگو چاندی تو خاموشی سونا، اور خاموشی دانا کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ خاموشی بذات خود عبادت ہے، یعنی عمل بعد میں سامنے آتا ہے، پہلے انسان کی زبان سامنے آتی ہے۔ شمع جو ہے وہ خود سوزی کی اذیت سہتی ہے، اور صوفیہ بھی مجاہدے کے ذریعے نفس امارہ کو اذیت دیتے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شمع خود کو جلا کر اولوں کو اجالا بخشتی ہے، اور صوفی اور درویش خود تکالیف اٹھا کر دوسروں کے لیے راحتیں تقسیم کرتے ہیں۔ انہی مناسبتوں کی بنا پر درد نے شمع کی تشبیہ استعمال کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو کیا اگر ہزاروں اشاق یعنی اہل علم بھی گر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کے استغراق کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ آپس میں گفتگو تک نہ ہو، کیونکہ خاموشی ہی ان کی زبان ہو۔ خاموشی ہی میں حکمت و دانائی بھی ہے، بھرم بھی ہے۔ اور اس شعر میں ایک پہلو عالم حیرت کا بھی ہو سکتا ہے کہ جب صوفی تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ ایک ایسا روحانی تجربہ ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صوفیہ کے ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ان تجلیات کا مشاہدہ ہو جائے تو اس کے اظہار سے گریز کرنا چاہیے۔ بیان کرنے سے یہ روحانی مرتبہ چھن جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے، اس لیے خاموش رہنے کو جو ہے ترجیح دی جا رہی ہے۔ حوالے کا شعر دیکھ لیجئے: سرتا قدم زبان ہے جو شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ ہے کچھ ایسی ہی بات چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ آگے اگلا شعر دیکھیے: جو صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ جو یعنی مانند، جو صبح یعنی صبح کی مانند، چاک یعنی کھل جانا، پھٹنا، چاکے سینہ یعنی سینے کا شگاف رفو کرنا،
مرمت کرنا سینہ، رفوگرا رفوگر کی جمع، مراد علاج کرنے والے، مرمت کرنے والے وغیرہ، کسو یعنی کسی کی قدیم صورت ہے، یا مراد یہاں۔ مفہوم دیکھیے، اے رفو کرنے والو میرا سینہ صبح کی مانند چاک ہو چکا ہے، اور یہاں کسی رفوگر کے ہاتھ سے اس کا رفو ہونا ممکن نہیں ہے۔ درد ایک باعمل صوفی شاعر تھے، اور ان کے ہاں تصوف محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک مشاہدہ اور تجربہ تھا، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے صوفیانہ مضامین کو اردو شاعری میں ایک مستقل روایت کے طور پر اس طرح داخل کیا کہ جس کی تکلیف دیگر شعراء نے بھی کی۔ چاکے گرے باں کا مضمون کو عشق حقیقی کے رنگ میں باندھا گیا ہے کہ جس طرح رات کی تاریکیوں کا سینہ چاک کر کے چیر کے صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، اسی طرح عشق الہی کی شوریدگی نے میرا سینہ چاک کر دیا ہے۔ عشق مجازی میں پھٹے گرے باں کی رفو گری تو ممکن ہے، لیکن عاشق حقیقی کا گرے باں ایک بار گر چاک ہو جائے تو اس کی چارہ گری ممکن نہیں، کوئی اس پر مرہم رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہاں بھی جو ہے یہی بات کی جا رہی ہے۔ حوالے کا شعر دیکھ لیجئے، ہمیشہ میں نے گرے باں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، مصفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گرے باں ہونا۔ آخری شعر دیکھیے اس غزل کا جو اس کا مقطع بھی ہے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینائے دل کو رو نہ ہو۔ اے درد اگر دل میں زنگ جگہ پالے، صورت یعنی شکل، جا کرے جگہ پالے، اہل صفا نیک لوگ پاکیزہ لوگ، رو نہ ہو چہرہ نہ ہو یعنی چہرہ دکھائی نہ دے۔ اے درد اگر دل میں زنگ جگہ پالے تو پاک باطن لوگوں کو اس دل میں محبوب حقیقی کا جلوہ نظر نہیں آ سکتا، اور ایسا دل اہل صفا کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ حدیث بھی ہے کہ انسان کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، اگر وہ خراب ہے تو سب خراب ہے، اور وہ لوتھڑا دل ہے۔ دلوں کا زنگ صرف ذکر الہی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، غیر اللہ کی محبت سے محبوب حقیقی کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل آئینے کی مانند صاف شفاف ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں میں آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آئینہ دل جو ہے وہ دھندلا جاتا ہے، اور دل کے آئینے کا علاج کس میں ہے؟ ذکر الہی میں، اور کثرت ذکر کرنے سے ہی دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور جب دل صاف اور شفاف ہوتا ہے تو اس میں حرص و ہوس کی کوئی کثافت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انوار الہی سے فیضیاب نہیں ہو سکتا، کیوں کہ زنگ آلودہ دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی آئینے سے مراد کیا ہے؟ دل، یعنی دل کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دل کی صفائی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ایسے دلوں میں اللہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جو دل صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، ایسے دلوں میں جو ہے وہ محبوب حقیقی بستا ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے، مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائیں کہیں، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ ایک اور شعر دیکھیے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہی مکمل ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔